والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ڈاکٹر کو بڑی خطرناک بیماری ہو گئی اور وہ اپنے علاج کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا۔ ڈاکٹر کا پینل اس کا علاج کر رہا تھا، وہ خود بھی ڈاکٹر تھا اور ایک ڈاکٹر کا پینل تھا، بڑا کوالیفائڈ پینل تھا جو اس کے ٹریٹمنٹ میں مصروف تھا۔ رپورٹس دن بہ دن خراب ہوتی گئیں اور ایسا لگتا تھا جیسے بظاہر بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، تاہم ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ اسی کے دوران جو ڈاکٹر بیمار تھے تو ان کو ایک بات یاد آئی کہ انہوں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو۔ اب انہوں نے علاج کرنا تھا اپنا، کہ ان کو یہ یاد آ گیا تو انہوں نے سوچا کہ میرا جو مرض ہے میں اس کے لیے صدقہ کی ترکیب کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس صدقے کے ذریعے مجھے میرے مرض سے شفا عطا فرمائے۔ انہوں نے کسی سے بات کی اور کسی کے گھر کی کفالت انہوں نے اپنے ذمے لے لی کہ میں اس کے گھر کی کفالت کروں گا، اور اس کے گھر کا خرچہ، غریب گھر کو لے لیا اس نے، اور وہاں پر صدقے کا مطلب مدد کا، مالی مدد کا سلسلہ شروع ہوا۔ صدقہ کہلاتا ہے یہ بھی۔ وقت گزرتا گیا، ڈاکٹر جو پینل ڈاکٹر کا تھا وہ تو گویا کہ ان کو لگا کہ اب ہم اس کو نہیں بچا پائیں گے۔ باہر رپورٹیں بھیجی گئیں، باہر سے بھی رپورٹیں جو ہو کر آئیں تو رزلٹ یہی آیا کہ نیئر ٹو امپاسبل، کہ اس کا ٹریٹمنٹ بہت مشکل ہے کیونکہ بڑا لاسٹ اسٹیج کا سیویئر اس کا جو پرابلم ہے۔ کہ ڈاکٹر نے پھر فائنلی کچھ رپورٹس دوبارہ کی۔ اب جب رپورٹس کی تو اب ڈاکٹر کا جو پینل تھا وہ رپورٹ دے کر اس کی حیران کن کیفیت یہ تھی کہ رپورٹیں کلیئر ہو گئی۔ تو ڈاکٹروں کو یقین نہیں آیا کہ یہ رپورٹ تو کلیئر نہیں ہو سکتی تھی، تو بڑا لاسٹ اسٹیج کا پرابلم تھا۔ انہوں نے پھر سے رپورٹیں کرائیں، پھر ٹیسٹ کروائے اور پھر رپورٹ آئی، رپورٹ پھر کلیئر۔ اب ان کو بڑی حیرت ہوئی، تو یہ خود ہی مریض جو ڈاکٹر تھے ان کے پاس آئے، کہا کہ دیکھیں آپ بھی ڈاکٹر ہیں، ہم بھی ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا پرابلم ہے یہ کیا پرابلم ہے، مگر ہم نے 2 دفعہ آپ کا ٹیسٹ کروایا، آپ کی رپورٹس کلیئر آ رہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میری رپورٹ ہو سکتا ہے کلیئر ہو گئی ہوں۔ کہ ہم نے تو پوری کوشش کی، ہمارا تو کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نظر نہیں آ رہا جس سے آپ کی رپورٹس کلیئر ہوتی ہے اور آپ کی یہ ڈیزیز ختم ہو جاتی ہے۔ کہا آپ اپنا علاج کر رہے تھے، میں اپنا علاج کر رہا تھا۔ پھر اس ڈاکٹر نے یہ حدیث سنائی اور پھر اس نے کہا کہ مجھے گمان ہے، اچھا گمان ہے کہ چونکہ میں نے اپنی بیماری کے لیے صدقہ نکالا اور یہ کنٹینیو میں کرتا رہا، تو مجھے اللہ پاک سے اچھا گمان ہے کہ اللہ نے اس صدقے کی برکت سے میری بیماری دور فرما دی ہے۔
وہ ڈاکٹر صحتیاب ہو گیا، ڈاکٹر ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئے، تو صدقے کے ذریعے اپنے علاج کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ماشاءاللہ کرنے والے کرتے بھی ہیں، صدقہ نکالتے بھی ہیں۔ صدقہ کئی اقسام کا ہے، آج انشاءاللہ میں آپ کو صدقے کے تعلق سے، اور وہ بھی افضل صدقے کے تعلق سے کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ افضل صدقہ ایک نہیں ہے، کئی طرح کے افضل صدقے بیان کیے گئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف صدقات کو افضل قرار دیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے، ہمیں نالج ہونی چاہیے کہ کہاں پر کون سا صدقہ افضل ہوتا ہے۔ بعض اوقات جیسی صورتحال ہو، یعنی کہیں پانی کی قلت ہے، کہیں پر پانی کی قلت ہے، تو وہاں پر کنواں کھدوا دیا کسی نے، تو یہ افضل صدقہ ہو گیا۔ تو جیسی جہاں پر صورتحال ہوتی ہے، سم ٹائم وہاں پر اس طرح کی کوئی ترکیب کرنا، یہ اس کو افضلیت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ ہمارے سامنے کلیئر ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں بیان کرتا ہوں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل صدقے کے بارے میں معلومات لی گئی، اور تو آپ نے کس سمت رہنمائی فرمائی ہے، اب ذرا اس کو غور سے سنیے گا۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل صدقے کے بارے میں معلومات لی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تندرست ہو، مال کی ضرورت ہو، نمبر 1 تندرست ہو، مال کی ضرورت ہو، تنگ دستی کا ڈر ہو، اور مالداری کا شوق ہو۔ یہ نہ ہو کہ جب دم گلے میں اٹکے اس وقت کہے کہ فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، کہ اب تو فلاں کے لیے ہو چکا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت تو پتہ ہی ہے کہ یہ مال میرے تو کسی کام کا ہے ہی نہیں، تو یہ مال فلاں کو دے دو، یہ مال فلاں کو دے دو۔ تو یہاں بیان یہ کیا گیا ہے کہ افضل پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اپنے جیتے جی اب بھی کوشش کرے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ یعنی کہ جب کیا فرمایا، تندرست ہو، مال کی ضرورت ہو، جب مال کی ضرورت ہو، تنگ دستی کا ڈر ہو کہ دے دوں گا تو کہیں تنگ دست نہ ہو جاؤں، اور مالداری کا شوق بھی ہو کہ میرے پاس مال بھی ہو۔ ان کیفیت میں جو صدقہ کیا جائے وہ صدقہ اس سے افضل ہے جو مرتے وقت بندہ کرنے کے جاتا ہے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ یار مریں گے تو بیٹے یہ کر دیں گے، گھر والے یہ کر دیں گے۔ خوش نصیب ہے جن کے بیٹے اور جن کے گھر والے کچھ کر دیں، لیکن اللہ کے بندو جیتے جی کر لو نا، کیا حرج ہے؟ جیتے جی اللہ کی راہ میں دے دو، کیا حرج ہے؟ اب میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، کیونکہ مجھے آپ کو کئی حدیثیں آج بیان کرنی ہے تاکہ ہماری نالج میں اضافہ ہو کہ صدقہ اور افضل صدقہ کس طرح پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ زبان کا صدقہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کا صدقہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ سفارش جس سے کسی قیدی کو رہائی دی جائے، کسی کا خون گرنے سے بچا لیا جائے، اور کوئی بھلائی اپنے بھائی کی طرف بڑھا دی جائے، اور اسے کوئی مصیبت دور کر دی جائے۔ اس طرح زبان کو افضل صدقہ قرار دیا گیا۔ بعضوں کی با اثر لوگ ہوتے، انفلوئنس ہوتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی جائز سفارش کرتے تو اس کا کام ہو جاتا ہے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بندہ اپنی زبان کو حرکت دے اور کوئی ایسی چیز کرے جو مخلوق خدا کی مدد کر دی جائے، تو ایسی زبان کے ساتھ ایسا عمل کرنا جس کے بارے بیان کیا گیا،
یہ افضل صدقہ قرار دے دیا گیا. ایسی سفارش ہو جو ظالم، ایسی سفارش نہ ہو جو ظالم اور مجرم کی سفارش ہو جائے، مظلوم کے لیے ہو. تو اس طرح کی اگر کوئی زبان اپنی استعمال کرتا ہے، جیسا میں نے چند چیزیں بیان کی، تو اس کا اپنی زبان کا یہ صدقہ کہلائے گا. اب یہاں مال تو کوئی خرچ نہیں ہوا. ایک اور حدیث سنیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم سیکھے پھر اپنے اسلامی بھائی کو سکھائے. یعنی سیکھے اور اپنے مسلمان بھائی کو علم سکھانا، اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل صدقہ قرار دیا. اب یہ ماشاءاللہ ہمارے ہزاروں معتکفین اس وقت فیضان مدینہ میں، اور چونکہ لائیو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے تو ماہ رمضان میں شاید بہت بڑی ویورشپ ہوتی ہے مختلف موقعات پر جو علم دین حاصل کر رہی ہوتی ہے. اب علم دین سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا اسے افضل صدقہ قرار دیا گیا. اللہ توفیق دے تو ہمارے دیکھنے سننے والے حاضر ناظرین نیت کریں انشاءاللہ، جیسے آپ یہاں قرآن سیکھ رہے ہیں، اللہ کرے سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں، پھر سکھانے کی نیت کریں. علم دین سیکھ رہے ہیں، سکھانے کی نیت کریں. نماز سیکھ رہے ہیں، اللہ کرے نماز سیکھ جائیں، پھر سکھانے کی نیت کریں. علم کا باب جو سیکھیں دوسروں تک پہنچانے کی نیت کریں. یہ تو بہت زبردست عبادت ہے، بہت زبردست نیکی ہے کہ بندہ حدیث سنے، اسے یاد کے دوسروں تک پہنچا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ایک موقع پر ارشاد فرمایا میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو. کیا فرمایا؟ میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانشین کون؟ ارشاد فرمایا جو میری حدیث سنے، اسے یاد کرے اور دوسروں تک پہنچا دے. اور ایسی ہی روایت کے ایک مضمون کے تحت فرمایا کہ اللہ پاک اسے تر و تازہ رکھے. یعنی اللہ پاک کی رحمت سے ایسے لوگ دنیا میں بھی اللہ پاک انہیں تر و تازگی عطا فرماتا ہے، اور جب ان کا انتقال ہو جائے تو اللہ پاک قبر میں بھی ان کے جسم کو سلامت رکھتا ہے اور ان کے جسم تر و تازہ قبر میں بھی رہتے ہیں. علم دین سیکھنا اور دوسروں تک پہنچانا، حدیث سننا، حدیث سیکھنا، اس کو یاد کرنا، دوسروں تک پہنچانا بہترین عبادت ہے، بہترین نیکی ہے. ہمیں یہ بتایا نہیں جاتا. ہمیں دنیا کی محبت میں، دنیا کے معاملات میں ہی گم کر دیا گیا ہے. ہم اسی میں پھنس گئے. میں تو رش کر رہا ہوں ہمارے معتکفین اسلامی بھائیوں پر جن کے تاثرات میں سنتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ بس اب میں نے نیت کی ہے کہ میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لوں گا، میں درس نظامی کروں گا. کوئی سوچ رہا ہوگا میں کورس کر لوں گا، قافلوں میں سفر کروں گا، اور قافلوں میں سفر کر کے علم دین حاصل کر کے دوسروں تک پہنچاؤں گا. اب سوچئے اس کو افضل صدقہ قرار دیا گیا ہے کہ علم سیکھے اور دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے. خوش نصیب ہیں. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس طرح کی نیتیں کی ہیں، ماشاءاللہ. چلے ایک اور حدیث سنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ بھوکی جان کو شکم سیر کرنا ہے. یعنی بھوکے آدمی کو پیٹ بھر کر کھلانا، یہ افضل صدقہ فرمایا گیا. ابھی کچھ دیر پہلے میرا ایک جگہ دو جگہ پر مجھے جانا تھا، نکی کی دعوت کا سلسلہ تھا. ڈونیشن بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے اتنے اخراجات ہیں تو اس کے لیے ڈونیشن کے لیے بھی جانا تو ہوتا ہی ہے. کئی ہمارے ہزاروں اسلام میں ڈونیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو میرا بھی مختلف اوقات میں یہاں سے جیسے مدنی مذاکرے وغیرہ، پھر رات کا کہیں نہ کہیں کوئی سا روز نہیں ہوتا لیکن جدول بن جاتا ہے. تو ابھی بھی میں وہیں کہیں گیا ہوا تھا، پھر ایک کے بعد ایک اور جگہ جانا ہوا. تو وہاں پر میں نے اس طرح کی ایک بات کی جسے کافی اپریشیٹ کیا گیا. یہاں بھی اگر کوئی سا سن لے، اچھا مدنی چینل پر ہیں، کہ مطلب میں نے ان کو بتایا کہ ہم نے ہمارے جو 43,000 پاکستان میں جو امپلائیز ہیں، اجیر ہیں، ظاہر وہ امام ہیں، علماء ہیں، مدرسین ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ہم نے ان کا ایوریج 12% انکریمنٹ کیا. تو اب سالانہ انکریمنٹ تو ہوگا نا، سیلری تو بڑھائی جائے گی. تو اس کا تقریباً جو اضافہ ہوا منتھلی کم و بیش 16 کروڑ روپے، اور سال بھر میں تقریباً 2 ارب روپے کا یہ انکریمنٹ دینا ہوگا. تو ظاہر یہ بنتا ہے، دینا ہے، ڈونیشن بھی کرنا ہے. پھر اس کے لیے اگر آپ کے پاس ہو یا نہ ہو آپ کے خزانے میں، لیکن آپ کو کرنا تو ہے نا، بھی ڈونیشن کر کے آپ نے اس کو کور تو کرنا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ دینے والے دے بھی رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ
بھائی جتنا دیں گے اتنی دعوت اسلامی کے ذریعے نیکی کی دعوت اور بڑھے گی. یہ بھی ایک ثواب کا, چندہ کرنا بھی ثواب ہے, چندہ دینا بھی ثواب ہے الحمدللہ. تو یوں تو میں نے پھر وہیں بیٹھے بیٹھے بات کی, بھائی ایک دعوت اسلامی کے ایک چندے کے طور پر تو ایک عرض کر دی تھی. اب فیکٹری اونر بیٹھے ہوئے ہیں, دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں, سرمایہ دار لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ مثال کے طور پر آپ کی دکان میں 5 لوگ ہیں, رائٹ, آپ کی دکان میں 5 لوگ کام کرتے ہیں, 20,000 روپے کی سیلری آپ نے بڑھا دی. کتنی بڑی؟ ₹1,00,000. مہینہ کتنا بڑھا؟ ₹1,00,000. اور جن کو میں نے کہا تھا ₹1,00,000 مہینہ ان کے لیے کوئی نہیں ہے, ₹1,00,000 مہینہ ان کے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا, بال بھی نہیں ٹوٹا, سمجھیں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. ₹1,00,000 مہینہ تو کچھ بھی نہیں ہے. 2 دفعہ ہوٹل میں کھانے کے لیے جاؤ تو بھی 50-60 ہزار روپے نکل جاتے ہیں. ₹1,00,000 نہیں ہے. یہ میں جن کا کہہ رہا ہوں وہ اگر سن رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں. مگر میں نے کہا کہ آپ کا ₹1,00,000 پہ تو کوئی بھی آپ کے پاس لوڈ ہی نہیں پڑا, لیکن ایک امپلائی کا ₹20,000 سیلری آپ نے اس کی پلس کر دی. آپ 20,000 کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اس کی مطلب کہ عید ہو گئی, اس کی مطلب مزے لگ گئے کہ 25-30 ہزار روپے آپ کے پاس مل رہی تھی, اب آپ نے 50,000 روپے سیلری کر دی. تو آپ کا کیا گیا؟ آپ 2,000 بڑھا کر کتنی بڑھا دو گے؟ 3,000 کتنی بڑھا دو گے؟ ڈائریکٹ جھٹکا مارو, 20,000 روپے بڑھاؤ, ختم کرو. اور اگر اس طرح کرنے کے لیے بیٹھے, اور اس طرح کی جو لوگ جو کر سکتے ہیں, میں ان کو کہہ رہا تھا کہ بھائی کسی کی ₹1,00,000 مہینہ سیلری پر اضافہ ہو جائے, کسی کا 10 لاکھ ہو جائے گا. ہم بھی تو کہہ رہے ہیں نا, ہمیں تو چندہ کر کے سیلری دینی ہے. 2 ارب روپے کا لوڈ لیا نا, اور لینا ہے, سوچنا نہیں ہے, بونس تو دینا ہی ہے نا. اور اس کے علاوہ دیگر اخراجات الگ ہے. لیکن اس سے ہم نے بڑا کتنا بڑھا دیا. ہمیں تو ڈونیشن کرنا ہوتا ہے. 12% میں کسی کا 3,000 بڑھا, 2,500 بڑھا, یا 4,000 بڑھا ہوگا, اتنا ہی بڑھا ہوگا. اس سے بہت زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا. لیکن جو انڈیویجول جو لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں, ہم اسی طرح اپنی پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اگر میری یہ بات سے اتفاق ہوتا ہو تو آپ غور تو کریں. اگر 10,000 کی سیلری آپ کی مطلب مہینے کی بڑھ جاتی ہے, تو آپ سوچئے کہ آپ کی کروڑوں کی آمدنی ہے, اس میں 10 لاکھ روپے کی سیلری بڑھ گئی. سال کا کتنا ہوا؟ 1,20,00,000 روپے ہو گیا نا. سال کا 1,20,00,000 روپے ہو گیا. آپ اس کو کر کے تو دیکھیں, اللہ پاک آپ کو 12 کروڑ روپے کی آمدنی عطا فرما دے گا. اب بھلا تو کریں مسلمانوں کا, اچھی نیتوں کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ آپ بھلا تو کریں مسلمانوں کا. اور جو کر سکتے ہیں, مجھے پتہ ہے کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے ہیں. جب آپ کی سیونگ ہوتی ہے تو آپ 18 کروڑ کا, 20 کروڑ کا, 60 کروڑ کا, 1 ارب کا, 2 ارب روپے کا پلاٹ لیتے ہیں, کوئی اپنی پراپرٹیز کو بناتے ہیں نا. میں اس پر اعتراض نہیں کر رہا, محض اعتراض نہیں کر رہا. لیکن اگر تھوڑا سا اس طرف غور کریں تو یہ کام بھی تو ہو سکتا ہے نا, جس کا میں عرض کر رہا ہوں. تو لوگوں کا بھلا ہوگا. 5, 10, 20 ہزار روپے یا 25,000 روپے کا کسی کی ایک ساتھ بڑھ جائے گی تو ایک فیملی تھوڑی بہت سیٹل ہو جائے گی. وہ بہت زیادہ اس کی زندگی میں فرق نہیں آئے گا, مگر پھر بھی اچھا فرق آ جائے گا. یہ ایک درخواست کی ہوئی ہے. ماشاءاللہ اسلام بھائی سے متفق تھے, کرتے نہیں کرتے میں نہیں جانتا, لیکن متفق تھے, بیٹھے ہوئے تھے, اچھے خاصے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے. اور ایک کھاتا پیتا علاقہ تھا. چندہ لینے کے تو وہی عموماً اسی طرح کے جمع کیے جاتے ہیں. تو یوں ہم مطلب کہ یہ ایک بات تھی, میں حدیث کے تحت نہیں بیان کر رہا تھا. حدیث بڑی واضح ہے کہ افضل صدقہ یہ ہے جو جس کا پیٹ خالی ہے اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے. اب یہ یار عام آدمی بھی کر سکتا ہے. 100-200 روپے کا کھانا کسی بھوکے آدمی کو کھلانا تو کوئی اتنا بڑا لوڈ تو نہیں ہے نا کسی کے اوپر. کر تو سکتا ہے وہ, اگر کرنا چاہے اور اس افضل صدقے پر عمل کرنا چاہے تو الحمدللہ ممکن تو ہے. گھروں میں ممکن ہے, گھروں میں اتنے ملازمین ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ممکن ہے. یعنی کرنا چاہے تو راستے بہت. ایک اور حدیث سنیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ فرمایا رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ رکھنا یہ افضل. پھر پوچھا گیا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا. یہ مہینہ کتنا پیارا ہے, اس میں صدقے کا یعنی روزے دیگر نیکی اور عبادتوں کا ثواب جو اس میں بڑھ گیا, تو ماہ رمضان میں صدقے کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے الحمدللہ. تو اللہ کرے کہ اسی مہینے میں نیت کرنے والے نیت کر لیں.
مطلب ایسی لاکھوں دکانیں، ایسی لاکھوں دکانیں جن میں 2-4 ملازم ہوتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس کے مالک کو اتنی وسعت دی بھی ہوتی ہے. میں انہی سے کہہ رہا ہوں نا، میں تو انہی سے بات کر رہا ہوں. وسعت دی بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملازمین کی چاہیں تو اچھی تنخواہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. یار میں تو کرتا ہوں، رمضان میں ہی کر دو یار. ان کی دعائیں لو، ان کے ماں باپ، ان کے بیوی بچے دعائیں دیں گے، اللہ نے چاہا تو دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. کتنے پیسے بیماریوں پر خرچ ہو رہے ہوں گے، کتنے پیسے کہاں کہاں خرچ ہو رہے ہوں گے. اللہ نے چاہا تو ان حاجت مندوں کی، ضرورت مندوں کی، غریبوں کی دعائیں ملیں گی. اللہ نے چاہا تو بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، مقدمے ختم ہوں گے. اللہ پاک رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا. اب کر کے تو دیکھیں، ہمت تو کرے. ڈرتے کیوں ہیں یار کہ کمی ہو جائے گی؟ جب تم بندے ہو کر اللہ کے بندوں پر رحم کرو گے تو اللہ پاک تو خالق ہے، وہ اپنے بندے پر رحم نہیں فرمائے گا؟ دل بنانا پڑتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سخاوت کا تعلق محض مال سے نہیں ہے، سخاوت کا تعلق دل سے ہے. دل میں سخاوت ہونی چاہیے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کینہ پرور دل میں، یعنی کینہ پرور دل میں دشمنی رکھنے والے رشتہ دار کو دیا جائے. رشتہ داروں سے بات چیت ختم کرنے اور تعلقات توڑنے کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں. اسلام ہمیں لڑائی جھگڑے اور ناچاکی سے دور رہنے کا درس دیتا ہے. لہذا ان رشتہ داروں کے ساتھ بالخصوص خیر خواہی کا معاملہ فرمائیں جو آپ کے لیے اپنے دلوں میں ناراضیاں اور دشمنیاں لیے بیٹھے ہیں. اگر آپ برے وقت میں ان کے ساتھ کندھا ملائیں گے تو بہت ممکن ہے ان کے دل موم ہو جائیں اور نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں. ہمارا تو اس کو تو میں بخار بھی نہ دوں، تم صدقے کی بات کرو. بہت بخار آپ کا مانگتا کون ہے بھائی؟ نہ ان کو آپ کا بخار چاہیے، دے دو نا. ناراض ہے دے دو، کچھ تو دے دو، افطاری بھجوا دو یار. کوشش تو کریں، ہمت تو کریں اپنے ناراض رشتے دار کو بنانے کی. اس کو صدقہ دیں. دیکھ کتنی خوبصورت بات ہے. افضل صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتے دار کو دیا جائے. ہم ناراض رشتے دار بات نہیں کرتے، یہاں ترغیب صدقہ دینے کی ہے. کر کے دیکھیں، ہمت کریں. ویسے ہی آپ نے ماشاءاللہ معافی مانگنے کی ہمتیں کی ہیں، کیسی ہمتیں دکھائی ہیں آپ نے ماشاءاللہ. جو تاثرات میں نظر آ رہا ہے ہم سنتے ہیں. یہ بھی ہمت کر کے دیکھیں. مدنی چینل پہ دیکھنے سننے والے ہمت کر کے دیکھیں. چلو یار کہہ رہے ہیں تو چلو کرتے ہیں. منع کر دیں گے نا یا کچھ اور رزلٹ آ جائے گا، آپ کو تو ثواب ملے گا. ایک مسلمان کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر لے. آقا آپ کا ارشاد سنا، میں نے کر لیا، قیامت کے دن بشوا کا جنت میں لے جانا میرے آقا ہے نا. کر کے دیکھیں. ایک اور حدیث سنیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے. اسلام کی خوبصورتی دیکھے یار. لڑانا تو دور کی بات ہے، صلح کرانا. جب آپ آپس میں آپ کسی دو مسلمانوں کی آپس میں صلح کراتے ہیں، ان کو کمپرومائز کرواتے ہیں، ان کے دل ملاتے ہیں تو اللہ پاک صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اسے افضل صدقہ قرار دیا گیا. محبتیں بڑھانا ہے. یہاں تو جدائیاں ڈلواتے لوگ یار. پتا چلا وہ یوں بول رہا تھا، ہاں یوں بولو میرے سے لے، اب وہ اس کو دینا شروع کر دے گا. کیا رکھا کیا ان چیزوں میں؟ میں صحیح بتا رہا ہوں. یہ باتیں کرنے والے قابل مذمت ہیں، نو ڈاؤٹ. ان کے لیے ہم ہدایت کی دعا کریں. مگر مجھے ان پر بھی حیرت ہے، جس کا میں نے پچھلے دنوں بیان کیا، ان پر بھی حیرت ہے جو ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ باتیں سنتے ہیں. آپ کو کہیں گے یار پتہ نہیں عجیب لوگ ہیں، کیسی باتیں کر رہے. ارے خدا کے بندے وہ عجیب لوگ ہیں، تم عجیب و غریب لوگ ہو. سنتے کیوں ہو؟ بیٹھتے کیوں ہو؟ جن لوگوں کی گفتگو آپ کو اچھی نہیں لگتی، جو غیبتیں کرتے ہیں، چگلیاں کرتے ہیں، آپس میں اس طرح کی جدائیاں ڈالتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت پیدا کرواتے ہیں، آپ ان کے ساتھ دوستی رکھ کیسے سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے آپ.
نہیں رکھنی بھی نہیں چاہیے یار. میں مثال کے طور پر آپ امیل سنت سے محبت کرتے ہیں, کوئی امیل سنت کے بارے میں اس طرح کی کمزور باتیں کرے گا تو آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں لگے گا. آپ اپنے والد صاحب سے محبت کرتے ہیں, آپ کے والد صاحب کے بارے میں کوئی بات کرے گا, آپ وہاں بیٹھے ہوئے والد صاحب کی برائیاں بھی سن رہے ہوں گے, اور کوئی پتہ نہیں کیسے عجیب لوگ ہیں یار, میرے باپ کی برائیاں کرتے رہتے ہیں, میرے باپ کی برائیاں کرتے رہتے ہیں. تو میں آپ کو بولوں گا کہ میں ان کو بولوں گا, بھائی آپ ایسی جگہ بیٹھتے کیوں جو آپ کے باپ کی برائی کی جا رہی ہو؟ آپ ایسی جگہ بیٹھتے کیوں جو آپ کی ماں کی برائی کی جا رہی ہو؟ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ ایسی جگہ بیٹھ رہے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ نہ بیٹھیں. ویسے بھی محبت محبوب کے عیب سننے سے بہرا اور عیب دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے. تو یہ عجیب لوگ ہیں, یہ جدائیاں ڈلواتے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں, دوسرے مسلمانوں کے لیے بغض اور کینہ اور نفرت پیدا کرواتے ہیں, چاہے وہ بیٹھ کر کرائیں, مجلس میں کرائیں یا سوشل میڈیا پر کروائیں. ان کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. اور اس حدیث کو دوبارہ سنیں کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ جب آپ دو مسلمانوں میں سلو کرواتے ہیں, یعنی اسلام تو سلو کرانے کی بات کر رہا ہے, ملانے کی بات کر رہا ہے, محبتیں بڑھانے کی بات کر رہا ہے, اور وہ کہیں اور بیٹھ کے محبتوں کو نفرتوں میں بدلنے بیٹھے ہیں. اسلام کی خوبصورتی کو سمجھیں. ناراض رشتہ دار کو صدقہ دینا کتنی بڑی خوبصورتی ہے, دو مسلمانوں میں سلو کروانا کتنی بڑی خوبصورتی ہے, کتنا بڑا محبت کا درس ہے, کتنا بڑا پیار کا درس ہے. معاشرہ کتنا خوبصورت بنانا چاہتا ہے ہمارا دین, ہمارا اسلام. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں. اللہ اکبر. ایک اور حدیث سنیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم جانتے ہو کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا, افضل صدقہ درہم دینا یا سواری پیش کرنا ہے. افضل صدقہ اس کرنسی تھی درہم, رقم دینا, درہم دینا یا سواری پیش کرنا ہے. اب محلے یا دفتر وغیرہ میں بعض اوقات کسی کے ساتھ ہم دن رات رہ رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کو پیسے کی, گاڑی کی وغیرہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے, مانگنا نہیں چاہیے. میں یہاں تھوڑی سی, ایک تو حدیث ہے تو ثواب کی نیت سے دے دینا چاہیے, بہانے نہیں بنانے چاہیے, اور اس میں ثواب کی نیت کرنی چاہیے. کہ اگر ہم کسی ضرورت مند کو کوئی رقم دے دیں گے, ہو جاتا ہے تھوڑی بہت رقم سے بھی اگلے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ضرورت مند ہے, پیشہ ور نہیں, مطلب وہ پروفیشنل نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. تو یہ اگر اللہ پاک ہمیں توفیق دے تو کر لینا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ کرنے کے والوں کہہ رہا ہوں, کر لینا چاہیے. موٹر سائیکل چاہیے, چلو آپ کوئی مجبوری ہے, کوئی پریشانی ہے, اور ہمیں پتہ ہے مجبوری ہے, پریشانی ہے, کوئی ایمرجنسی ہے, کوئی بھی ایسی اللہ نہ کرے ایسی اس کو آ جاتی ہے, ٹھیک ہے آپ لے کر چلے جائیں, ٹھیک ہے آپ یہ لے لیں. مگر میں اس کی ایک سائڈ, اپنی سائڈ سے ایک اور دوسری سائڈ کوشش کرے کسی سے مانگے نہیں, ورنہ آزمائش تو ہوتی ہے. مگر یہ دیکھیں ثواب کا کام کیا ہے, صدقہ کیا افضل ہے, درہم یا سواری کے ذریعے کسی کی کام آ جانا. اللہ پاک ہمیں افضل صدقات کو سمجھنے اور اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی, یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ ارشاد فرمایا, پانی پلانا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی, آقا میری والدہ محترمہ فوت ہو گئی, لہذا ان کون سا صدقہ افضل ہے؟ یعنی وہ ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتے تھے کہ میری ماں کو, ان کی امی کو ثواب پہنچے. پیارے آقا نے فرمایا پانی. تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا, ہاذہ لأم سعد, یعنی یہ کنواں سعد کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے. تو جو زندہ ہیں وہ دنیا سے جانے والوں کے لیے اس طرح صدقے کا کوئی اہتمام و انتظام کر سکتے ہیں, کرنا بھی چاہیے. کہ اگر ہمارے والدین میں سے کوئی, بالخصوص سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, والدین میں سے کوئی انتقال کر جائے تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے کوئی کام کرے. ماشاءاللہ یہاں تو مساجد بھی بناتے ہیں
یا مدارس بناتے ہیں. بلکہ میں ایک کو جانتا ہوں، ان کی امی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے ایک مدرسۃ المدینہ گویا کہ اپنے ذمہ لے لیا. بہت زیادہ خرچے والا نہیں تھا. بعض اوقات مدرسۃ المدینہ جس میں حفظ و ناظرہ کی تعلیم ہوتی ہے، رہائش نہیں ہوتی، قاری صاحبان کی تنخواہ ہوتی ہے، بجلی کے بل وغیرہ ہوتے ہیں، اور فری تعلیم ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہوتا، تو 1,00,000 1,50,000 میں بھی مدرسہ چل جاتا ہے. اب وہ کنٹینیو ہے نہیں ہے میں نہیں جانتا، مگر انہوں نے کہا تھا کہ یہ مدرسہ میں اپنی امی کے ایصال ثواب کے لیے میں اس کا کفالت میں لے لیتا ہوں یا اس کو اسپانسر میں کر لیتا ہوں. تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ جامعۃ المدینہ مجھے دے دیں، اس طرح کے اس کے تمام اخراجات میں چلا لوں گا اور اس کا سارا ثواب میرے والدین کو یا میری والدہ کو یا میرے فلاں مرحوم کو. تو اس طرح الحمدللہ ترکیب بنتی تو لوگ بناتے ہیں. تو یہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے. درخت لگا لیتے ہیں اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے، ماں کے ایصال ثواب، یہ صدقہ جاریہ ہے. ایسے صدقہ جاریہ کے کام ڈھونڈیں اور وہ کام کریں. پانی جاری کروا دیا، جیسے کہ یہ ابھی ہم نے روایت سنا کہ یہ ہو گیا کہ جناب اس کا بھی ایصال ثواب ہے، ثواب جاریہ ہو جاتا ہے. تو یہ کرنے کی بھی اگر توفیق مل جائے تو کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ پاک اور برکت. انشاءاللہ ابھی امیر سنت بھی تشریف لائیں گے، ان سے بھی انشاءاللہ علم دین کی باتیں سنیں گے انشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو یہ نہ بتا دوں کہ افضل صدقہ کیا ہے؟ اب بڑی زبردست روایت بیان کرنے جا رہا ہوں. افضل صدقہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنی اس لڑکی پر صدقہ کرنا ہے جو تمہاری طرف واپس آئی، تمہاری طرف واپس ہوئی. یعنی اس کا شوہر انتقال کر گیا یا اس کا شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور والد کے پاس وہ واپس چلی آئی، تمہارے سوا اس کا کمانے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک ہم سب کی بچیوں کے گھر سلامت رکھے اور اللہ کرے کہ ان کے گھر خوش رہے اور گھر نہ ٹوٹے. لیکن ہو جاتا ہے، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے، اور کہیں نہیں تو بھی والد صاحب کے پاس واپس آ جاتی ہے، یا پھر اللہ نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے تو پھر والد صاحب کے گھر واپس آ جاتی ہے. اب ہوتا یہ کہ اس طرح بچیوں کے ساتھ کچھ دن تو ہمدردی دکھائی جاتی ہے، بعد میں پھر ان کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ اپنے ماں باپ پر بوجھ ہو گئے، والد صاحب بوجھ ہو گئے. حدیث پاک کتنی خوبصورت ہے. افضل صدقہ یہ کہ تو اپنی اس بیٹی پر خرچ کرے کہ جو واپس لوٹ کر آ گئی ہے، یعنی یا تو اس کا شوہر ہے یا تو بیوہ ہو گئی ہے یا اس کو طلاق ہو گئی ہے اور وہ آپ کے گھر پر ہے. اب آپ اس کے ساتھ کیسا حسن سلوک کریں یہ آپ غور کر لیں. اس کو احساس نہ ہونے دیں کہ میں اپنے والد پر بوجھ بن گئی ہوں. بیٹی کب بوجھ بنتی ہے؟ بیٹی کبھی بوجھ نہیں بنتی. بیٹی کبھی بوجھ نہیں بنتی. بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں. اور یہ تو یا تو بیچاری کا گھر ٹوٹ گیا یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ویسے ہی مطلب کہ اس کے اوپر اور مزید رحم ہونا چاہیے، شفقت ہونی چاہیے کہ اس کا تو مطلب نقصان بہت بڑا ہو گیا نا. مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ پھر ان بچوں کی شادی بھی جلدی کرا دیا کرے. بعض گھروں میں پھر وہ بیوہ ہو جائے تو پھر وہ بیوہ ہو گیا، اب بیٹی ہے کوئی کام والی بن کر تو واپس نہیں آئے کہ اب اس کی زندگی وہ یہ کام کرتی رہے گی. نہیں، پھر وہی جو عدت وغیرہ جو بھی ایک شرعی اصول ہیں ان کو شرعی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اب گھر والوں کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ اپنی بیٹی کی پھر شادی کرا دے، نکاح کرا دے تاکہ اس کا گھر آباد ہو جائے. اس کو اپنے گھر میں رکھنے والا مزاج نہیں ہونا چاہیے. آگے جیسے عمر بڑھتی ہے تو عورت کو شوہر کی اور شوہر کو عورت کو شوہر کی اور شوہر کو بیوی کی حاجت رہتی ہے. یہ نیچر ہے. اگر والدہ کا انتقال ہو جائے تو بچوں کو چاہیے کہ اپنے والد کی شادی کرا دے. اگر والد کا انتقال ہو جائے تو بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدہ کی شادی کی طرف غور کریں. یہ سب طریقے کار سمجھنے کے ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت ساری پریشانیوں سے نجات ملے گی اور اچھا ہو جائے گا. میں اس کو مزید کیا کھول کر بولوں، مگر جو حدیث سنائی ہے اللہ کرے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. ایک اور حدیث سنیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا صدقہ زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا غریب آدمی کی مشقت اور دینے میں ان سے شروع کرو جن کی پرورش کرتے ہو. اب یہاں جو حدیث پاک کی شرح ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے.
اس کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ غریب آدمی مشقت سے پیسہ کمائے پھر اس میں سے خیرات کرے. دوسرے یہ کہ فقیر کو خود بھی ضرورت ہو، خود مشقت و تکلیف میں ہو، اس کے باوجود اپنی ضرورت روک کر خیرات کرے، دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر فوقیت دے. مگر یہ دوسرے معنی اس فقیر کے لیے ہوں گے جو خود صابر ہو اور اکیلا ہو، بال بچے نہ رکھتا ہو. ورنہ آج خیرات کر کے کل خود بھیک مانگنا، یوں ہی بال بچوں کے حقوق مار کر خیرات کرنا کسی طرح جائز نہیں ہوگا. تو اللہ پاک ہمیں یہ میں نے 12 حدیثیں آپ کو سنائی آج. اس کے علاوہ چند ایک اور صدقات سے متعلق، افضل صدقہ کیا ہے اس کے تعلق سے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. روزہ جن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ان میں سے چند عرض کرتا ہوں. نمبر 1، روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یعنی گرد وغیرہ جو اڑتی ہے یا دھواں حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خواہ غبار آٹے کا ہو جو چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلے یعنی اناج کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے. ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح بس یا کار کا دھواں یا ان سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، چاہے روزہ دار ہونا یاد ہو تب بھی روزہ نہیں جائے گا. نمبر 3، اگربتی سلگ رہی ہے اور اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں، لبان یا اگربتی سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. تیل یا سرما لگایا تب بھی روزہ نہ گیا. تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 6، غسل کیا اور پانی کی خنک کی یعنی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی.
जब भी रोजा नहीं टूटा। नंबर 7, कुल्ली की और पानी बिल्कुल फेंक दिया, मुंह का पानी सारा निकाल दिया, सिर्फ कुछ तरी मुंह में बाकी रह गई थी, थूक के साथ उसे निगल लिया, रोजा नहीं टूटा। नंबर 8, दवा कूटी और हल्क में इसका मजा महसूस हुआ, रोजा नहीं टूटा। ये हमाम दस्ते में कूटते हैं ना दवा, अब तो मशीनों से भी पीसते हैं, ये हकीमों को ज्यादा इससे वास्ता पड़ता होगा दवाएं कूटने से। तो इसके भी मतलब है कि वो बारीक से अज्जा उड़ते होंगे, तो दवा कूटी और हल्क में इसका मजा महसूस हुआ, रोजा नहीं टूटा। कान में पानी चला गया, जब भी रोजा नहीं टूटा, बल्कि खुद पानी डाला जब भी ना टूटा। अलबत्ता कान का पर्दा फटा हुआ हो तो कान में पानी डालने से हल्क के नीचे चला जाएगा और रोजा टूट जाएगा। जिनका कान का पर्दा फट जाता है तो उससे पीप आती रहती है, एक अलामत ये भी है। लेकिन यह कि डॉक्टर से चेक करवा लिया जाए कि वाकई पर्दा फटा हुआ या पीप किसी और वजह से निकल रही है। नंबर 10, दांत या मुंह में खफीफ यानी मामूली सी चीज, बेमालूम सी, तो बिल्कुल जो जिसकी समझ भी ना पड़े, ऐसी मामूली सी चीज रह गई दांत या मुंह में कि लुआब यानी थूक के साथ खुद ही उतर जाएगी, और वो उतर गई, रोजा नहीं टूटा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, सईदे सजाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाकिर इल्म हुदा के वास्ते, सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राजी हो काजिम और रजा के वास्ते, बहर मारूफ सरी मारूफ दे बेखुद सरी, जुंदे हक में गिन जुनैद बासफा के वास्ते, बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते, उल फरह का सदका कर हमको फरह दे हुस्न साद, बुल हसन और बू सईद सादिजा के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, अहसन अल्लाहु लहुम रिज़्क़न से दे रिज़्क़ हसन, बंदाए रज़ाक़ ताजुल अस्फिया के वास्ते, नस्र बी सालिह का सदका सालिह मंसूर रख, दे हयाते दीन मुहिये जां फिज़ा के वास्ते, दूर इरफानो उलू वो हम्दो हुस्ना बहा,
دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے بے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیاں کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیاء الدین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین و دنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر میرے مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھ عین اس علم و عمل عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے صلو علی الحبیب. الحمدللہ یہ روزانہ جو ہم شجرہ پڑھتے ہیں یہ جو ہم شجرہ جو روز پڑھتے ہیں تو اللہ کرے کہ اس کو پڑھنے کی ہماری عادت بھی بن جائے کیونکہ یہ یہاں آپ ماشاءاللہ پورا مہینہ رکیں گے اور رکے ہوئے ہیں اور روز پڑھا جا رہا ہے تو یاد تو ہو ہی جاتا ہے لیکن اس کو جیب میں رکھنے کی عادت اب جیب میں نہیں تو موبائل میں رکھ لیں میرے موبائل میں بھی شجرہ موجود ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو شجرہ آپ کے موبائل میں بھی آ جائے گا اور پھر اس کے اوراد و وظائف ہیں صبح دوپہر شام رات پڑھنے کے اور یہ اپنے گھر میں بھی کیونکہ الحمدللہ ہم مرید ہیں طالب ہیں ہمارے گھر میں بھی اسی طرح سلسلہ ہونا چاہیے مرید یا طالب ہونے کا غوث امیر سنت کے ذریعے غوث پاک کے جو بن جاتے ہیں مرید اور طالب تو یوں اپنے گھروں میں بھی اپنے اسلامی بہنوں میں بھی یہ سلسلہ رکھیں پنج گنج قادریہ ہے پانچوں نمازوں کے بعد کیا پڑھنا ہے اس میں حصار بھی ہے اس میں حفاظت کا زبردست حصار ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ فجر کے بعد پڑھنا تو پانچوں نمازوں کے بعد پڑھنے والے اوراد ہیں صبح شام پڑھنے والے صبح شام کی تعریف اس میں الگ لکھی ہوئی ہے اسی طرح کام اٹک جائے تو کیا پڑھنا چاہیے اور دیگر پریشانیوں کے عالم میں کیا پڑھنا چاہیے اس طرح کی کئی اوراد و وظائف آپ کے شجرے میں ہمیں ملیں گے مگر پہلے کم از کم یہ آج اگر یہ نیت کر لیں جتنے بھی ہم متقفین بلکہ یہاں ہی نہیں ناظرین و حاضرین ساری اگر کر لیں ایک بار پورا شجرہ اول تاخیر ایک نظر میں دیکھ ضرور لیں کس نے دیکھا پورا شجرہ اول تاخیر ایک نظر میں دیکھا ہے مگر بڑی ناری بدریان دیکھا ہے مطلب دیکھا ہے نہیں پورا پڑھنا ہے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک تو یہ کم ہے نا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شجر پاک میں ہے کیا تو اس کو پہلے صفحے سے شروع کر کر آخری صفحے تک ایک بار دیکھ لیں اور پڑھتے بھی رہیں دیکھتے بھی رہیں اس کو پھر ایک بار پھر کریں پھر ایک بار کریں وقتاً کریں گے تو ہمیں پتہ ہوگا
کہ اس میں کیا صورتیں پڑھنے کا الگ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا الگ ہے، دلائل الخیرات کا اس میں الگ ہے. بعض اوقات ایسے مجھے اسلام میں ملے یار امی سے دلائل الخیرات کی اجازت دلا دیں. میں کہا بھائی شجرے میں ہے تو صحیح، اور دیکھا ہی نہیں ہوتا اس نے کہ شجرے کے اندر بھی ہمیں کن کن چیزوں کی اجازت ملی ہوئی ہیں. پھر اس میں نیکی کی دعوت الگ ہے، سنتیں اور آداب الگ ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو شجرے میں الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں عطا کی گئی ہیں، اور بڑا عالی شان و ذی شان اور عظیم الشان یہ شجرہ مبارک ہے. اللہ کرے کہ ہم اسے لینے، پڑھنے اور اس کی دعوت کو عام کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ورنہ اسلامی بھائی دیکھتے ہیں کہ یہ پریشان ہوتے ہیں تو ان کو کہے کہ بھائی شجرے میں یہ ورد ہے تو صحیح، اب اس کو پڑھیں. ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ شجرے مبارک میں یہ ورد موجود ہے، یہ وظیفہ موجود ہے. تو اگر اس کو آپ لے لیں اور پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ تو میں نے عرض کی اس کے علاوہ کچھ اور مزید آپ کی کوئی رہ نہ تصدیق گیا ہو، کرتا ہوں. کوئی رہ نہ گیا ہو، اس لیے کیونکہ مرتب تو آپ نے فرمایا ہے. پرانا چلا آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ ایڈیشن کیا اس جی میں، ہاں. چلا پرانا آ رہا ہے. فوائد تو ہیں اس کے، اگر یہ سارا پڑھے تو میرا خیال سارے دکھ دور ہو جائیں، نہیں تو بہت سارے دکھ دور ہو جائیں. لیکن وہ نا کہ وہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. یعنی آپ بولیں گے نا فلاں کا دم کیا ہو پانی یہ لے لو، تو پھر بھی وہ پسند کرے گا کہ ڈائریکٹ دم ہو سامنے. اس کا تجربہ ہے، طرح کے کئی پانی مکس ہیں، دم بھی میں نے بھی کیا ہوا ہے اور یہ پانی چل رہا ہے. لیکن پھر بھی کھول کھول کے میرے پاس جب اتنا پہرا سخت نہیں تھا نا، آتے تھے آپ دم کر دو. ارے بھائی دم کیا ہوا ہے؟ پھر دم کر دو. مجھ سے یہ ہوتا ہے. تو یہ بھلے شجرا ہے یہ دیکھتے ہیں، لیکن اس کو جیسے کہ اپنی زبان سے دے دو اجازت، اپنی زبان سے بتا دو، یہ ایک ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ ویلڈ ہے اور اس میں سے پڑھنا چاہیے. حدیثوں سے، بزرگوں سے یہ منقول کئی حدیثوں کے اس میں اوراد ہیں. نیچے تخریج بھی ہے، حدیثوں کے حوالے وغیرہ بھی دیے ہوئے ہیں. تو اس کو اگر آپ پڑھنے والے بنے تو فائدہ تو بہت ہوگا انشاءاللہ. بہت سارے مسائل آپ کے حل ہوتے چلے جائیں گے. یہ اس میں ایک دعا ہے، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. یہ صبح پڑھنے کی ہے، صبح و شام 3 بار پڑھنے کی ہے. صبح و شام کی تعریف اس میں لکھی ہوئی ہے. تعریف ایک تو وہ تعریف ہوتی ہے، وہ تعریف یہ سمجھتے ہوں گے کئی ایک ڈیفینیشن کہ اس سے اس کا معنی کیا ہے. مراد میں بھی کہ اب بہت ساری قوم سن رہی ہے، تو یہ بس یار الفاظ کے مسائل تو ہیں، اس میں ہم بھی کیا کر سکتے ہیں. تو جتنا ہو سکے آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں کہ سمجھ میں آ جائے. تو دعوت اسلامی کی مرکزی شورا کے رکن حاجی زمزم رضا، یہ ایک بار بس میں جا رہے تھے تو ڈاکوؤں نے کچے میں اتار دیا، سب نکالو جو کچھ ہے. اب اس میں حاجی زمزم رضا کی باری یہی ہوئی. اس کو دیکھا ڈاکو نے، تو اس کو مولانا ہے، مولانا تھے، وہ چادر اور یہ حلیے میں تھے، سمجھے داڑھی تو تھی، امام شریف بھی تھا اور یہ چادر وغیرہ رکھتے تھے. تو اس طرح ان کا حلیہ دیکھ کر وہ ڈاکو نے ان کو کچھ بولا نہیں. تو بعضوں نے پھر ان کے سیٹ کے نیچے اپنے نوٹ وغیرہ آسانی ہوئی اسے ڈال دیے گیا. خیر وہ ڈاکو باری باری سب کو لوٹ کر شاید حاجی زمزم کو کہا کہ مولانا دعا میں یاد رکھنا، یوں کر کے شاید وہ نکل گیا ڈاکو. اب جب یہ ڈاکو نکل گیا تو عوام نے سکون کا سانس لیا. اب وہ باز کہنے لگے یہ مولانا ڈاکو سے ملا ہوا ہے، اس کو نہیں لوٹا، اس کو مان بھی دیا، ہو نہ ہو یہ ڈاکوؤں کا آدمی ہے. تو اب حاجی زمزم بولتے میں تو آپ کیا میرے کو جی کٹ ڈالیں گے سب. اس میں اللہ نے میری غیبی مدد کی. ایک نے بولا کہ نہیں یہ مولانا، ہم لوگ گناہگار لوگ ہیں، اپنے شکلیں دیکھیں ہم، یہ مولانا ہے نیک آدمی ہے تو اللہ پاک نے اس کی لاج رکھ لی، اس میں اس کا کیا قصور ہے، یہ نیکی سے بچائے اپنی، ہم گناہگار ہیں. تو یوں کر کے کسی نے کچھ حمایت کا اعلان کر دیا. تو یوں لوگ رک کے مارا پیٹا
نہیں حاجی زمزم رضا کو. حاجی زمزم رضا نے اس کا یہ بتایا کہ میں پابندی سے یہ پڑھا کرتا ہوں، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. یہ دونوں ٹائم 3 بار پڑھنا ہوتا ہے. تو اس کی برکت یہ ہے کہ بسم اللہ علی دینی، اللہ کے نام سے میرا دین. بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی نفسی، میری اللہ کے نام سے میری جان، و ولدی اور اولاد، و اہلی اور گھر کے افراد، و مالی اور میرا مال. یوں مطلب یہ کہ اللہ کے نام کی برکت سے جان، مال، دین، اولاد، گھر بار سب کی حفاظت کا اس میں تذکرہ ہے اس دعا میں. یہ 3 بار صبح شام پڑھتے. اس دعا کی برکت سے اللہ نے میری حفاظت فرما لی. یہ ان کا مطلب کہنا تھا. یہ مدنی بہار اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہے. تو یہ اوراد و وظائف کے فوائد تو ہیں، اور ٹھیک ٹھاک فوائد ہیں، تو پڑھنا چاہیے. اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری مصیبتیں آتے آتے ٹل جائیں گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو صلاۃ الاشراق یرحمنا اللہ. ماہ رمضان آیا ہے، ماہ رمضان آیا ہے، رب کی رحمت لایا ہے، رب کی رحمت لایا ہے، ابر کرم کا سایہ ہے، ماہ رمضان آیا ہے. رحمت و رضوان صبح رمضان، بخشش و عرفان.